ایک ہی ہے آگے جانے کا جی۔ صوفی صاحب آگے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور صوفی بھی اتنا بڑا کہ جڑی گل زبانی چوکڑتا سی رب پوری کر چڑھتا سی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بد دعا کرنے کے لیے آ گیا۔ سورہ اعراف پڑھے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، فرمایا اسی تے فیصلہ کی تسی انہوں شانہ دینیاں لیکن زمین دے نال چمٹ گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جب پہاڑی پر چڑھا تو بد دعا تو ہو گئی قوم کے خلاف، نتیجہ یہ نکلا قوم بھی ڈوبی، اور صوفی صاحب کی اپنی زبان جو ہے وہ یوں باہر آ گئی کہ قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کتے کی طرح اس کی زبان باہر آ گئی۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو اللہ کہہ رہا ہے کتے کی طرح ہے، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو نہ سمجھے تو اللہ فرماتا ہے یہ کتا ہے، اور جو مقام رسول کو نہ سمجھے، جن کے صدقے سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی، عالم ازل سے لے کر عالم ابد تک جس کو جو ملا مل رہا ہے یا ملے گا حضور کی وجہ سے مل رہا ہے۔ عدالتی فیصلہ مسترد ہو گیا، خوشائن ہے، یہ بھی رب کا فیصلہ، فرمایا آپس ہی لڑن گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا آپس ہی ایک دوسرے دے دشمن ہو جان گے۔ جن کی پہلے باریاں لگی ہوئی تھی اب یہ ان کے دشمن ہیں، جن کی ابھی سارے آپس ہی رل مل کے ایک دوسرے دے دشمن ہو گئے، اور عدالت کا فیصلہ مسترد کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ اس سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہماری سیاست کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ عدالت کا فیصلہ اس لیے مسترد ہو رہا ہے کہ عدالت غلط چلی ہے۔ تو اگر آج عدالت کا فیصلہ آپ مسترد کر رہے ہیں کہ عدالت غلط چلی ہے، تو عدالت تو اس دن بھی غلط چلی تھی جس دن ممتاز قادری کو پھانسی کی سزا سنائی گئی نا۔ عدالت تو اس دن بھی غلط تھی جس دن آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا، اس وقت تم کیوں نہیں بولے؟ تو پھر آج تم بول رہے ہو، آج پھر بولنا فائدہ نہیں دے گا۔ اور یہ چونکہ بہت بڑی سازش ہوئی، اقبال خود کہتے ہیں قلندر لاہوری کہ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ عربیوں کے دماغ میں یہودیوں نے یہ بات بٹھائی، چھڈو تسی احرام ویچن ٹورے ہو، کھجوراں ویچن ٹورے ہو، تسی ساڈے نال معاہدہ کرو، اسرائیل نال تسی گل کرو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، چھوڑیں آپ نے وہ پرانے جبے پہنے ہوئے اور وہ پرانی تم نے ٹوپیاں پہنی ہوئی، رومال پہنے، چھوڑیں آپ سکرٹس پہنے، آپ ٹائٹس پہنے، آپ ڈانس کروائیں، آپ کلب بنوائیں یہاں پر، آپ یہاں پر صنم خانے کھولیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ تو تم نے کرنا کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے شیطان نے ان کو کہا فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، ان کو گورے کی تعلیم سکھاؤ، اور پھر نتیجہ کیا ہے کہ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، مکے چو اسلام نو کٹ چھڑو، اور حرم سے اسلام نکل چکا ہوا ہے۔ حرم میں اب یہ لوگوں کا ایک ماننا ہے جو کعبے چ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، تیری گال مان لئیے تے کعبے تے 365 بت بھی لٹکے سن کی وہ بھی صحیح سے۔ تم تو یہ پوچھتے ہو نا کہ کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تو مسئلہ ہی بہت چھوٹا ہے جناب، اصل بات تو رسول اللہ کی ہے جناب۔ تم نماز کی بات کرتے ہو، حضرت عثمان غنی نے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں رہے خانہ کعبہ سامنے، فرمایا اس وقت دیکھوں گا جب رسول اللہ دیکھیں گے۔ تو نکال سارے عربوں کو، آج مشرق وسطیٰ کا یورپ بننے جا رہا ہے جی، حجاز مقدس سعودیہ جو اسلام کا مرکز تھا۔ اور آپ کے بارے میں کیا پلاننگ ہوئی؟ وہ فاقہ کش کے جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد کو اس کے بدن سے نکال دو۔ ادھر اسلام نو کٹ چھڈو، اتھو حضور دی محبت نو کٹ چھڈو، تراوی بھی پڑھے مگر حضور نال پیار نہ کرے، داڑھی بھی رکھے کہے ہاں میں نے اتنی لمبی رکھی ہوئی مگر حضور دی محبت نہ ہوئے دل دے اندر، یہ اپنا سسٹم بھی چلائے مگر اس کے سینے میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو۔ رسول اللہ کی محبت کیا ہے جناب؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں ارشاد فرماتے ہیں عشق جوشت بحر را مانند دیکھ اور عشق ساید کوہ را مانند رے۔ مولانا روم فرماندن کہ جدوں عشق اپنی آئی تے آ جاوے پھر کی ہوندا ہے؟ فرمایا پھر یہ ہوندا ہے کہ صرف 2 گھوڑے ہون، 6 زیر ہون تے 8 تلواراں ہون تے 305 ہون تے اگے 1000 دا لشکر ہوئے، عشق اپنی آئی تے آ جائے تے عشق پھر انہاں 305 دے ذریعے بدر دے اندر حضور دے دشمناں دی ایسی ٹھکائی کردا ہے کہ قیامت تک کو یاد رکھن گے۔ عشق اپنی آئی تے آ جائے، بدر تے بہت پہلے دی گل ہے نا،
حضرت امیر المجاہدین فرما کے سن فرما دھیان رکھنا قیامت تک فیض آباد کے دھرنے دیاں پیڑا انہاں نوں رہنیاں نے عشق اپنی آئی تے آ جاوے نا. میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار آدمی ہوں مگر میں اس مسئلے میں اللہ رسول سے بڑا ڈرتا ہوں. اتنا اچھا سونا قد ہوندا بندے دا جی بندہ آ کے سانوں کہندا جی علامہ صاحب وہ گل کرنی تواڈے نوں جی حکم فرماؤ جی. اور مرزا جیلمی یہ کہہ رہا تھا جی سرکار کو غیب کا علم نہیں ہے. وہ ایک کہتا میں تبلیغ پر گیا ہوں تو وہاں پر درس قرآن دیا جا رہا تھا کہ نبی کی اتنی عزت کرو جتنی ایک گاؤں کے چودھری کی ہوتی ہے. پھر تیری داڑھی کا کی فائدہ, پھر تے لکھاں سلام امن غازی علم الدین شہید رو. ایک آقا کہتا ہے نا کتنے لکھیا جی حضور حاضر ناظر ہیں. مسئلہ مرزا جیلمی دا نہیں ہے, مسئلہ کسی اور تبلیغ دا نہیں ہے, مسئلہ تیرا اپنا ہے. تیرے اپنے دماغ دے اندر ایسی غلاظت کیوں آئی ہے کہ تو جا کے انہاں کولوں سنیا ہے جنہاں دے دل وچ حضور دا پیار ہی نہیں ہے. میں تینوں دساں کہ جے تو گل سننی ہے تے امام محمد رضا بریلوی دی سننا. اعلی حضرت